بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنے بھی علوم عنایت فرمائے ہیں اس کی ایک بہت موٹی سی تقسیم ہے کہ کچھ علوم وہ ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے اور اس بنا پر انہیں سائنسی علوم کہا جاتا ہے، اور ایک وہ علوم ہیں جو سماج اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سماجی علوم کہا جاتا ہے۔ علم کی یہ ایک موٹی سی تقسیم ہے جو دنیا میں ہر زمانے میں رہی ہے۔ سماجی علوم کا انسانوں کی تاریخ میں اپنا کردار ہے اور ایسے ہی سائنسی علوم کا بھی۔ سائنسز پہ مشتمل علم بہت پھیلا اور جتنا پھیلاؤ ہمارے اس دور میں اس کا ہوا ہے، معلوم تاریخ میں کبھی اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ علم اپنی موجودہ حیثیت میں ایک بہت بڑی کمی کے باوجود آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انسان چاند اور مریخ اور فلاں کے بارے میں بہت سی معلومات فراہم کرتا ہے۔ تردید، تائید، یہ علم کی دنیا میں ہوتا ہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نظریات فروغ پاتے ہیں، نظریات مٹتے ہیں، تردید ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے اس کو ایک طرف کر کے باقی کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی تردید اور تائید نہ ہوتی ہو۔ حتیٰ کہ آپ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی تائید اور تردید ہوتی ہے۔ یہ حدیث قوی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث سے یہ علم ثابت ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ حدیث منسوخ ہے، اس کی کنسلیشن کے لیے فلاں حکم آیا ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ جملہ کہا ہے، وفات کے وقت ان کا یہ عمل تھا، تو یہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں تردید اور تائید نہ ہو، بس اللہ کی وحی ایسی ہے جس کی تردید اور جس کے رد اور باطل نظریات کو اس سے ثابت کرنا یہ امکان کے دائرے میں تو ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ خدا اپنی وحی کی حفاظت کا بندوبست بھی خود ہی کرتا رہتا ہے۔ تو علم کا کوئی شعبہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جو ان دو چیزوں سے باہر ہو، یا تو وہ سائنسی علوم ہے اور یا پھر وہ سماجی علوم ہیں، اور سماجی علوم کا براہ راست تعلق
جتنا کچھ بھی ہے یہ انسانوں کے ساتھ ہے، اور ان سماجی علوم میں ایک چیز جو کیل ہے چکی کا اور سارا علم اس کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ صرف یہ ایک سوال ہے کہ انسان کیا ہے اور انسان کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے، بس۔ جتنے بھی سماجی علوم ہیں ان سب کی انتہا اس پہ ہو جاتی ہے کہ انسان کیا ہے اور انسان کے ساتھ جتنی چیزوں کا تعلق ہے یہ کیا ہے۔ اس انسان کی تحقیق میں لوگ لگے، اور ایک آدمی نے کہا کہ انسان در حقیقت اس طلب اور تسکین کا نام ہے جو اس کی جبلت میں پائی جاتی ہے۔ انسان ایک بات کو سوچتا ہے، پھر اس کی خواہش اسے مجبور کرتی ہے، پھر وہ اس کی تسکین کا سامان پیدا کرتا ہے، اور یہ ہے جس کو انسان کہتے ہیں کہ سردی گرمی، تو گرمی میں سردی اور سردی میں گرمی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان اس کے لیے پنکھا بناتا ہے، کوئی گتا اور کوئی چیز لے کے جھلنے لگتا ہے، اور کبھی وہ آگ کی طلب میں نکلتا ہے اور سردی کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو جتنے بھی سماجی علوم ہیں سب کے سب اس ایک کیل اور چکی کے کیل کے گرد گھومتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور اس کے ارد گرد جو کائنات بستی ہے یہ کیا ہے، اور بس۔ اور سائنسی علوم اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو ابھی تک ظاہر ہے کہ وہ پوری طرح یہاں نہیں پہنچے، اور جو ترقی دنیا میں سائنسی علوم کی یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہے، ہمیں اس کی ایک معنی میں کر کے ہوا بھی نہیں لگی، اور ہمارے بچوں کو سرے سے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور ان میں جو دماغ حقیقت میں کام کرنے والے تھے انہوں نے نہ صرف اپنے معاشرے کے بلکہ دنیا بھر کے دماغ اکٹھے کر کے خرید کے انہیں بہت سی الجھنوں سے نکال کے اس کام کے لیے مختص کر دیا کہ تم صرف علم کے لیے کام کرو گے۔ جب ایک اچھے دماغ کو یہ فکر لگ جائے کہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے اور گھر کا کرایہ کہاں سے دینا ہے اور صبح کتنے نمبر بس پہ بیٹھ کر مجھے سفر کرنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے، تو اس دماغ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گا یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اس نے بھی اسی وقت کے اندر رہنا، 60 سال 70 سال کی زندگی 80 سال کی زندگی اس نے انہی اسباب اور وسائل کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کے پاس اتنے وسائل اور اسباب نہیں ہیں کہ وہ ایک گاڑی لے سکے، اتنے اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ اس کے پاس ایک مکان ہو، ایک گھر ہو، تو اس کی ساری زندگی اسی چکی میں پس جائے گی، اور جو بڑا دماغ بھی ہوگا وہ اپنی ضروریات زندگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چھوٹا دماغ بن جائے گا یا اس کا کردار ادا کرے گا، اور اگر وہ اس نظام سے بغاوت کرے گا
تو پھر اس کے نتیجے میں یا تو وہ آدمی بغاوت کے نتیجے میں مر جائے، اور یا پھر اس میں اگر غیرت ہوگی، انسانی نفس جو ہاتھ پھیلانے سے بڑا بچتا ہے، اس نفس کی بات کر رہے ہیں جو سلیم الفطرت انسانوں میں پایا جاتا ہے، وہ قوم کا درجہ ہو، فرد کا درجہ ہو، وہ ہاتھ پھیلانے سے بڑا بچتا ہے، تو اس صورت میں پھر جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہے کہ کم سے کم اس کی دماغ کی ساری صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے سماجی علوم اور سائنس کے علوم، یہ دونوں علم کی بہت موٹی سی ایک تقسیم ہے، اور ہمارے ہاں جب وہ آئے اور یہ سائنس کے علوم اپنے ساتھ لائے، تو اس سے پہلے تاریخی پس منظر میں جس کا تجزیہ ہم نے بیان نہیں کیا، ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیل عرض نہیں کی۔ اس تفصیل سے کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اختلاف کر سکتا ہے، یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ شریعت میں بھی تاریخ کا جو حصہ آتا ہے، اس میں بہت سے لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، اور ان کا اختلاف بالکل درست بھی ہوتا ہے۔ تجزیہ کرنے کی بات ہے کہ اصل میں کیا ہے۔ مثلا ایک مورخ تجزیہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسلام اصل میں جو پھیلا ہے وہ ہجرت کے بعد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اتنا عظیم الشان واقعہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں وہ کام نہیں ہو پایا جو مدینہ منورہ میں ہوا، اور وہ بدر کے دن کو پورے اسلام کی تاریخ میں سب سے اہم دن گنتا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بدر کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر آپ اس سے بھی پہلے دیکھیں، اہل مدینہ جب آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں جا کر ماحول ایسا بنایا کہ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوری طرح کام کرنے کے مواقع انہوں نے پائے۔ تو اصل تو بدر نہیں ہے، اصل وہ ہے۔ یہ اس آدمی کا ایک تجزیہ ہے، اس کے علم کی ایک بحث ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل کلیتاً غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ایک یہ تجزیہ ہے، ایک یہ تجزیہ ہے، اور دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مان لیں یا اس کو مان لیں، کوئی کتاب و سنت پہ، خدا کے یہاں گناہ اور ثواب پہ، اس پہ کوئی بات نہیں۔ یہ کھلی ہوئی سوچ اور دوسروں کو تسلیم کرنا، یہ علم کے میدان میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اپنا تجزیہ خواہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس پہ اصرار کیے جانا اور دوسروں کی تردید میں اخلاقیات کی حد اور سطح سے بھی نیچے گر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اور انسان کے پاس جب دلائل نہ ہوں تو پھر وہ تشدد کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں، کسی ماحول میں، کسی جماعت میں اختلاف کو برداشت کیا جانے لگے اور بیٹھ کر باہمی افہام و تفہیم سے مسائل حل ہونے لگیں اور دوسرے کی رائے کو بھی اہمیت دی جانے لگے، تو پھر وہ لوگ پھیلتے ہیں، پھر وہ لوگ متفق نہ ہونے کے باوجود متفق ہوتے ہیں، پھر بظاہر اختلاف کے باوجود وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اختلاف کی دو بہت بڑی قسمیں ہیں۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے کہ ہوتا حق ہے،
صحیح ہے، اور اس کے دلائل بھی دونوں کے پاس ہوتے ہیں، مگر کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور سمجھ مختلف ہوتی ہے۔ یہ اختلاف ہمیشہ خدا کی رحمت پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ اختلاف ہمیشہ ترقی کی راہ کھولتا ہے۔ اور ایک اختلاف ہوتا ہے تحکم کے ساتھ کہ نہیں، یہ ضرور، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے۔ یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے، بسا اوقات جب اس کے پیچھے دلائل نہیں ہوتے خاص طور پہ، تو بسا اوقات یہ اختلاف بہت بڑی گمراہی کو بھی جنم دیتا ہے، اور اصل جو چیز ہوتی ہے اس سے نکال بھی دیتا ہے۔ خدا کا دین ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، یا ائمہ مجتہدین کا اختلاف، یہ خدا کی رحمت۔ ہر مہینے تنخواہ دینی چاہیے، برابر کی تنخواہ دینی چاہیے، ہر ہفتے تنخواہ ہونی چاہیے، اور برابر کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ برابر کی تنخواہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی ضروریات چونکہ یکساں ہیں، اس لیے ان کی تکمیل کا سامان جو ہے وہ بھی یکساں ہوگا، اتنی ہی چیزیں اسے بھی دی جائیں گی جو آدمی بظاہر غریب ہے اور جو آدمی بظاہر امیر ہے۔ ضروریات زندگی میں تو یہ لوگ مشترک ہو جائیں گے نا، تو سب کی تسکین کرنی ہے، رعایا کی، لہٰذا تنخواہوں کا معیار ایک جیسا رکھا جائے۔ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھیوری اور ان کا فلسفہ تھا۔ ان اختلاف بھی ہوا، اور اختلاف کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور بھی انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو بدر میں آئے اور جو ہجرت سے پہلے آئے، ان کو اور فتح مکہ کے بعد والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ ان کے اجر اور ثواب کا مسئلہ ہے، جو پہلے آیا اللہ سے پہلے اجر پائے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے قربانی دی ہے، لیکن اس کا انسانی ضروریات زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ ان کا نظریہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے یکسر بدل دیا، اسے تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا لکھو، یہ وسعت ظرفی ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل پہلا مسلمانوں کا وہ عیسائی تھا۔ جب مصر فتح ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ یہاں پر ایک آدمی ایسا ہے جو پورے ملک کا حساب و کتاب رکھتا ہے، عیسائی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ میری شورا میں میرے ایک طرح سے کیبنٹ کہیے، ایک طرح سے ان کے دست و بازو کہیے، جو اس زمانے میں کام کر رہے تھے، بڑے بڑے عہدے۔ فرمایا میں اس کا زیادہ محتاج ہوں، میرے پاس بھیجو اسے۔ بھیجا گیا اور فرمایا سارا حساب و کتاب لکھو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ آتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اور پیسے کی آمد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ جو ٹیکس انہوں نے لگائے تھے عوام پہ، کہتے تھے ٹیکس کا پیسہ بھی آئے گا جب بھی، فصلیں ان کا عشر بھی آئے گا جب بھی آئے گا، اس علاقے کے 10 بہت بڑے بڑے نیک پرہیزگار آدمی آئیں گے اس کے ساتھ، اور میں پیسہ ان سے لوں گا، اور اس سے پہلے وہ قسم اٹھائیں گے 10 کے 10 کہ اللہ کی قسم اس پیسے میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے، جہاں تک ہمیں علم ہے ایک پائی بھی حرام کی نہیں۔ پھر وہ اس پیسے کو بیت المال میں داخل کرتے تھے، پھر اس پیسے سے ملک چلتا تھا۔ اتنے محتاط تھے یہ لوگ۔ انہوں نے کیا کیا؟ بالکل نظام تبدیل کر دیا۔ فرمایا کہ فہرستیں بناؤ، کس کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے۔ فہرستیں جب لکھی گئیں تو فرمایا پڑھو۔ پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تھا کہ ان کی کتنی تنخواہ ہوگی، تو ناراض ہوئے اور برا منایا، اور بنیاد رکھی فہرستوں کی یہ کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے دیکھو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا جتنا تعلق ہے سب سے پہلے وہ. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لکھو، ان کے چچا ہیں اور زندہ ہیں، ان کے کتنے پیسے ہوں گے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، پھر ان کی اولاد کا، پھر فلاں فلاں فلاں، اس طرح وہ لکھواتے چلے گئے. اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان سے تعلق، اس بنا پر میں لوگوں کی تنخواہ کم بھی کروں گا، زیادہ بھی کروں. اور پھر عمومی ایک معیار مقرر کیا گیا. اور پھر بدری صحابہ کہ 5000 انہیں ملے گا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت، یا اس سے پہلے جو احد میں آئے تھے یا خندق میں آئے تھے. تو اپنے بیٹے کی باری آئی تو ان کا جتنے عام مسلمانوں کو ملتا ہے اتنے ہی لکھو، 3000. اور پھر انہوں نے کہا اچھا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو 5000. لوگوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لاتے ہیں انہیں جو بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر کی سطح پہ. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی، اس لیے ان کے لیے زیادہ. وفات سے پہلے فرمایا کہ اب مجھے خیال آتا ہے کہ ابو بکر کا نظام ٹھیک تھا رضی اللہ عنہ، وہ جو کہتے تھے، اور اگر میں مزید زندہ رہا تو میں آئندہ سال سے اس نظام کو تبدیل کر دوں، کوئی اختلاف نہیں، کچھ نہیں. تو تجزیہ ہوا کرتا ہے تاریخی حقائق کی بنیاد پر. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو علم کا فروغ ہوا ہے اس کا ایک تجزیہ جو کبھی ایک آدھ مرتبہ آیا تھا ایسے اشارے میں، لیکن آپ جا کر اس کا تاریخ پڑھ کے تجزیہ کریں کہ ہمارے ہاں حالات اتنے تبدیل کیوں ہو گئے. اور ہمارے ہاں سائنسی علوم بھی ابھی تک پورے نہیں آئے. وہ بھی آ جاتے نا تو چلو ایک بات ہو گئی تھی، ولیعذ باللہ کافر ہی ہو گئے ہوتے تو چلو پھر بھی کوئی بات تھی کہ یہ کافر. نہ وہ علوم آئے، نہ سماجی علوم آئے، تو بنے کیا؟ اچھے سے اچھے دماغ، اچھے سے اچھے ذہین بچے کو بھی ہم نے معاشی حیوان بنایا. ہم نے کام کیا کیا اس سے زیادہ؟ ہم جس یونیورسٹی کے قیام پہ اتنا زور دیتے ہیں نا، اور اس کے بننے کے بظاہر کچھ امکانات نہیں ہیں، لیکن اسی لیے کہ ہم اس مصیبت سے نکلیں کسی طرح، ایک بیچ، ایک قوم، ایک معاشرہ، ایک افراد کا مجموعہ ایسا بنائیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ 40% تعلیم اور 60% تربیت کے ساتھ اس معاشرے میں پھینکا جائے کہ یہ بھی بچے ہیں جن کی ذہنی صلاحیتوں سے کام لیا گیا. اس لیے تاریخی تجزیے کے طور پہ ایک بات ہے جس کو آپ نہ مانیں، کوئی حرج کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تردید کے لیے دلائل لائیں. آپ بھی پڑھیں، آپ کے پاس بھی دلائل ہونے چاہیے تاکہ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے گفتگو کی جا سکے. مغلوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ بچے جب 30-32 ہو جاتے تھے تو خود بخود اسکول کھل جاتا تھا. یہ پالیسی تھی شروع سے، اکبر کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو بہت شدت سے. ہندو، سکھ، مسلمان، جہاں بھی 30-32 بچے جس گاؤں میں ہو گئے، اس گاؤں میں خود بخود مسجد کے جو امام تھے یا مسجد جو تھی وہ اسکول بن جاتی تھی. سارے بچے وہاں جاتے تھے اور مندر میں بھی جاتے تھے. مسجد اور مندر دونوں مشترکہ اساس تھی مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی. ہندوؤں کے بچے مسجد میں آتے تھے اور آ کر مختلف علوم کو پڑھتے تھے، اور وہی بچے مسجد سے نکل کے مندر میں بھی چلے جاتے تھے.
اور مندر میں بھی تعلیم دی جاتی تھی. میتھمیٹکس ہے یہ پڑھاتے تھے، زمین کی پیمائش سکھاتے تھے، جیومیٹری پڑھاتے تھے، اور تاریخ، ادب، زبانیں، یہ سب چیزیں باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی. اور طب کی تعلیم دی جاتی تھی، انجینئرنگ کی تعلیم دیتے تھے. بس 32 بچے ہونے چاہیے. کبھی مندر سے نکلے ہیں تو مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے نکلے ہیں تو مندر آ رہے ہیں. اور جو بھی اساتذہ گاؤں میں پڑھانے کے قابل ہوتے تھے ان کی تنخواہ اس علاقے کی ٹیکس اور عشر سے کاٹ دی جاتی تھی. عشر ہے، ٹیکس آیا ہے اس گاؤں پہ کتنا ہے، یہاں کا پٹواری کون ہے، یہ سارے نظام ایک دوسرے سے مربوط تھے، سارے نظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. ان میں سے کسی ایک نظام کو بھی اکھیڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ سارے کا سارا نظام برباد کر لیا جائے. اور ان کے علم میں بڑی گہری ایک بات تھی، وہ علم اور وہ تعلیم بچوں کو انجام کار کہاں پہنچاتا تھا. ہمارے زمانے کے علوم کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان اور وہاں کا سب سے بڑا فائدہ، یہ دونوں باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتے تھے تجزیہ کرو، بحث کرو، اشیاء کی حقیقت کو جانو، اور شے کی حقیقت اور اس کے تجزیے کے آخر پہ چیز چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، تمہارا تجزیہ صحیح ہو یا غلط ہو، کچھ بھی ہو، آخر پہ پہنچ کے یہ چیز اللہ کی نشانی. یہ سب سے بڑا کمال اس نصاب تعلیم کا تھا. اور اب کے نصاب تعلیم میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میڈیکل ہو، کچھ بھی ہو، آخر پر پہنچ کے ساری بات عقل پہ آ جاتی ہے. اللہ کا اور دین کا، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے وہ بچہ ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، اور وہ بچہ سائنٹسٹ بنے، اور جتنا اچھے سے اچھا ڈیزائنر بنے، نقشے بنائے، انجینئرنگ کے کسی شعبے میں چلا جائے، وہ کہتا ہے دین کا اس سے کیا تعلق ہے، میرا اس میں دین کا کیا تعلق ہے. دین ہے تو اگر گھر سے میں نے سیکھا ہے تو گھر سے سیکھا ہے، مولوی صاحب نے سکھایا تو انہوں نے سکھایا ہے، میرے اس علم کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہماری اس موجودہ نصاب تعلیم کا اور تعلیم کا. ان کے تجزیے غلط ہوتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تک پہنچتے تھے. تجزیہ کیا ہے؟ مثلا سائنس نے یہ سکھایا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک حصہ لیا جائے تو پانی بن جاتا ہے. ایک آدمی نے تجزیہ کیا اور اس نے کہا نہیں، ہائیڈروجن نہیں، اس میں تو نائٹروجن ہونی چاہیے تھی، اور اس کو ملا کے پانی بن جاتا ہے. اس کا تجزیہ 100% غلط صحیح. لیکن اگر وہ مسلمان ہوتا تھا تو کہتا تھا اچھا نائٹروجن اور ہائیڈروجن کچھ بھی ہو، یہ گیسز ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے پیدا فرمایا ہے. میرا تمہارا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن نتیجتاً ہم پہنچیں گے اس بات پہ کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی نشانی. یہ ٹیبل ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ لکڑی کس درخت کی ہے؟ وہ کہتا ہے شیشم کی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو دیار کا ہے. اختلاف ہو گیا نا تجزیے میں. اب دیار کہاں اور شیشم کہاں؟ جتنے بھی دلائل دیں، آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کسی درخت کی، اور درخت کو پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا کام. وہ یہاں تک پہنچتے تھے، اور یہاں درخت پہ پہنچ کے رک گئے. اب درخت کیسے پیدا ہوا اور کس نے پیدا کیا، وہ پھر اس کی سائنس کی توجیحات ہیں. ہر صورت کسی بھی علم کو خدا تک نہیں پہنچنے دینا. عقل تک پہنچو، خدا نہیں، کسی بھی علم میں. وگرنہ
یہ جو اب نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں، اتنے بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں کہ دین اس کا جواب دینا چاہیے دین کو. ہمارے ہاں اتنے بڑے دماغ کہاں رہے ہیں دینی علوم میں جو ان چیزوں کا جواب دیں؟ بہت کم، اکا دکا کہیں رہ گیا ہے. وہ اگلی نسلوں کے مسائل ہیں، بچوں کے متعلق مسائل ہیں. بچے کی پیدائش، تخلیق، یہ کیسے ہوگی، کیسے نہیں ہوگی، اور اس کو دنیا میں آنے کے لیے کیا ماحول چاہیے، کیا چیزیں چاہیے، کہاں پہ پہنچ کے وہ ایگ اور یہ چیزیں ساری ملیں گی اور پرورش پائیں گی، یہ بہت ہی نازک مسائل ہیں. ان مسائل کو پڑھ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جو آدمی گائنی کا ماہر ہے اور بچوں کی ان چیزوں کو سمجھا ہوا ہے، آخر یہ خدا سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اتنی باریکی، اتنی دانائی اور اتنی مہارت کے ساتھ کہ انسان اب یہاں تک پہنچا ہے اور اس کا پروردگار اس سارے پروسیس سے ایک خوبصورت جیتا جاگتا ایک جان کو پیدا کر دیتا. حیات کیا ہے؟ مادے میں نمو کا پیدا ہونا. مادہ ہے، اس میں زندگی پیدا ہو جائے، یہی حیات ہے نا، اور کیا. وہ حیات پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ روح اپنا تصرف قائم کیسے رکھتی ہے؟ آتی کہاں سے؟ یہ ساری چیزیں اگر کوئی سائنٹسٹ بھی گہری نظر سے سوچے گا تو کسی طاقت کو تو ماننے پہ مجبور ہوگا، لیکن نظام تعلیم عقل پہ جا کر روک دیتا ہے. ہمارے ہاں جتنا نصاب تعلیم آیا، اور ہندو مسلمان جو مغلوں کے زمانے میں پڑھتے تھے، اور جو ان کے ہاں نصاب مقرر تھا، بہت زبردست نصاب تھا، حتیٰ کہ مثنوی پڑھائی جاتی تھی معروم کی. مسلمانوں نے کبھی اپنے بچوں کو اگر ذرا اور وسعت اختیار کریں تو کسی قوم نے، انگریزوں سمیت کسی قوم نے اپنے بچوں کو کبھی ایسا نصاب نہیں پڑھایا تھا جس میں اخلاقیات نہ ہو. آج سے 50 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، 100 سال پہلے تو ہوتے ہی ہوتا تھا. امام غزالی کا کوئی رسالہ لگا دیا، کسی اور بزرگ کی کوئی چیز لگا دی، مولانا اسماعیل میرٹھی کی نظمیں لگا دیں، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بچے کی ذہنی تربیت کے لیے ہوتی تھیں. مسلمانوں کا کوئی بھی نصاب کبھی بھی اخلاقیات کے بغیر نہیں بنا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا. اور جب انگریزوں کو آخری تحریک کا سامنا کرنا پڑا، یہاں یہ تجزیہ ہے جس سے آپ کو اختلاف ہو تو ہو، انگریزوں کو آخری تحریک جس کا سامنا کرنا پڑا، رنجیت سنگھ کی حکومت جو تھی وہ اتنی مضبوط تھی سکھوں کی کہ انگریز سے ٹکر نہیں لے سکا. یہ رنجیت سنگھ کا دماغ اتنا بڑا دماغ تھا جیسے سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں، جیسے بابر بادشاہ کا دماغ تھا. اور میتھمیٹکس میں بھی ماہر تھا. اس نے گجرانوالا، ایمن موڑ، ان چیزوں پہ تحقیق کر کے کہا کہ ہمارا دارالحکومت یہ ہونا چاہیے. کابل تک اس کی حکومت تھی، یہ سارے علاقے ان کے انڈر آتے تھے. اس سے تو اگلی نسل کوئی اچھی نہیں ملی. اگر اگلی نسل اچھی مل جاتی اور ایک دوسرے یہ کہ وہ مذہبی بنیادوں پہ قائم نہ ہوتی ان کی حکومت، تو انگریز شاید مات کھا جاتا ان سے اور یہ لوگ غالب رہتے. یہ مذہبی حکومت بننے کی وجہ سے بھی برباد ہو. مذہبی حکومت کی وجہ سے انہوں نے رعایا کو اپنا مخالف بنا لیا، مسجدیں گرا دیں، کفر کی رسوم کو جاری کیا، مسلمان جو بہت بڑی تعداد میں تھے ان سے دشمنی اختیار کر لی، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک اور تجزیہ ہے. اور رنجیت سنگھ نے جو اپنی حکومت ڈیزائن کی
دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کے ورثاء اسے سنبھال ہی نہیں سکے، اس لیے 1850 میں جا کر، جبکہ 1803 میں دلی انہوں نے لکھوا لی تھی، 1850 کے قریب جا کر انہوں نے پنجاب کو اپنی اس میں شامل کیا، اور اس کے نتیجے میں رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہوئی، جب تو آہستہ آہستہ انگریز پورے پنجاب پہ قبضہ کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ راولپنڈی میں یہ جو راجہ بازار ہے 1906 میں پنڈی میں داخل کیا گیا۔ 1906 سے پہلے راجہ بازار پنڈی سے باہر تھا۔ کری روڈ جو ہے نا، یہ اصل پنڈی شہر کہلاتا تھا، اور یہاں پر لوگ بستے تھے۔ ہندوؤں کی بہت بڑی تجارتی مراکز کی جگہیں یہی تھی۔ تو 1906 میں اعلامیہ جاری ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ راجہ بازار کو راولپنڈی کی حدود میں داخل کیا جاتا ہے، اور یہ جو مریڑ ہے اس سے آگے جنگلات ہوا کرتے تھے، اور انگریزوں نے اس زمانے میں جن چیزوں پر مہر لگائی، اسٹیمپ کیا، ان میں سے ایک وہ دستاویز بھی تھی جس میں کہا گیا کہ پنڈی کا جو علاقہ صدر کا ہے، جہاں پر کچھ فوج جا کر ٹھہرتی ہے، یہاں پہ اس وقت 50 شیر ہیں اور 52 شیرنیاں ہیں۔ یہ سارا اس علاقے کا حال یہ انڈیا آفس لائبریری میں سب لکھا ہوا ہے۔ وہ تو کوئی اپنی زندگی وقف کرے، 1 2 4 بھی نہیں، 15 20 25 30 آدمی زندگی وقف کریں تو جا کر پتہ چلے کہ وہاں کتنا کچھ لکھا ہوا ہے، کتنا کچھ محفوظ ہے اس میں، اور مسلمانوں کی عظمت کے نشانات وہاں بھی ملتے۔ آخری تحریک جو بر صغیر میں چلی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو بہت بڑی تبدیلی آتی، وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی۔ سید صاحب سے کسی نے کہا بالا کوٹ کے مارکے میں، تو انہوں نے کہا بس یہیں لڑ لو جو کچھ کے لڑنا ہے، اور اس آخری مارکے سے پہلے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کا انعام ان پہ ہو سکے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا موڑ آ جاتا ہے کہ اللہ انعام کرے قوم پہ اور قوم اسے رد کر دے۔ یہ قوم کی بدبختی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں انکار ہوا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فردوا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ان کے منہ میں ڈالے گئے، جسے خالص اردو میں کہتے ہیں نا چپے دینا، کہ بس کرو اس بات کو، خبردار جو اب بولے۔ مذاق اڑایا گیا، اور کھلے بندوں ڈٹ کے کہا گیا کہ ہم لوگ بما ارسلتم بہ کافرون، جو تم لے کے آئے ہو نا خدا کا پیغام، ہم بالکل نہیں مانتے، ہم کفر کرتے ہیں، ہم کافر ہیں۔ قومیں کبھی اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ کے ان انعامات کو قبول کرنے کے ہی قابل نہیں ہوتی۔ اس کی ایک آسان سی مثال، کبھی بہت ذہین دماغ آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کی سطح سے بلند ہوتا ہے، اور لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ چاہے جتنا مرضی لوگوں پر زور ڈالے کہ یہ فلاح کی راہ ہے، لوگ اسے نہیں اپناتے، نہیں لیتے۔ یہ تغلق ایک دماغ آ گیا تھا، محمد تغلق بیچ میں، یہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گیا۔ پوری دلی کے ساتھ اس نے ایک نیا شہر بسایا، ارینجڈ سٹی جسے کہتے ہیں، گلیاں بھی اور باغات بھی اور مکانات بھی اور ہر قسم کی چیزیں اور مساجد اور مندر، پورا شہر ڈیزائن کر کے لوگوں کو کہا کہ دلی چھوڑو اور اس نئے شہر میں آ جاؤ، اور یہاں پر جتنا بھی شہر کی ضروریات اور ساز و سامان زندگی ہے، یہ سب کا سب ہم مہیا کریں گے۔ حکومت
اگر اپنی صحیح فارم میں ہو، اسے آپ خلافت کا نام دے لیں۔ خلافت اگر صحیح طور پر چل رہی ہو تو وہ دنیا میں اللہ کے نائب ہوتے ہیں اور خدا کی صفت رحمت کی تجلیات ان پر برستی ہیں۔ اللہ کو جو نام ہے نا رحمان اور رحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضروریات ہیں وہ انسان جانے یا نہ جانے سب کو مہیا کرنے والی ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرے، چاہے انسان کو شعور ہو یا نہ ہو۔ بچے کو کیا شعور ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے اور میں نے سانس کو اندر کھینچنا ہے اور پھر باہر نکالنا ہے؟ بچے کو کیا شعور ہے کہ کس طرح پیدل اس زمین پہ چلنا ہے اور کہاں پاؤں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا؟ یہ سب چیزیں بغیر اس کے شعور کے بھی اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے۔ تو انسان کا وجود، اس کی روحانی اور جسمانی جتنی بھی ضروریات ہیں، ان کو بغیر اس کے شعور کے عطا کرنا یہ رحمانیت ہے۔ اور اسی کا ایک ظل اور سایہ وہ حکومت ہوتی ہے جو حکومت اپنی رعایا کو چاہے یا نہ چاہے زندگی کی ساری سہولیات فراہم کر دیتی۔ تو اس لیے پہلی تحریک یا آخری، پہلی تو نہیں، آخری تحریک جسے کہیے، وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ بالا کوٹ میں جب وہ لوگ اترے، سید صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے اتنی بڑی توقع رکھی جائے۔ چنانچہ ان کی زندگی کے آخری دور میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پوشیدہ ہو گئے، کہیں چلے گئے، بہت دیر، کئی گھنٹوں کے بعد جب آئے تو کسی نے جہاد کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اب جہاد کا ذکر نہ کرو۔ اور جب آخری معرکہ برپا ہوا تو انہوں نے کہا اس میدان میں لڑ لو، اب لاہور بھی یہی ہے، لاہور بھی یہی ہے اور جنت بھی یہی ہے کہ اگر تم شہید ہو گئے تو جنتی و گنج شہیداں کے نام سے وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ اب تو شاید لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، کئی مرتبہ وہاں جانے کا ہوا تو گنج شہیداں کے نام سے وہاں بہت بڑا قبرستان ہے ایک۔ تو انہوں نے کہا کہ لاہور بھی یہی ہے اور جنت بھی یہی ہے، مطلب یہ کہ اگر فتح پا گئے، رنجیت سنگھ کا بیٹا اور فرانس کا ایک جرنل، یہ سب اپنی فوج کو لڑانے کے لیے لائے ہوئے تھے، ونٹورا اس کا نام تھا، وہ لڑے اور بہت جم کے لڑے اور یہ بھی لڑے، تو اگر فتح ہو گئی تو پھر تو لاہور تک کوئی راستہ رکنے والا نہیں ہے، اور اگر شہادت ہو گئی تو پھر جنت بھی یہی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کا جواب آیا ہے، یہ ہے بات بس۔ سید صاحب کی جو تحریک تھی کہ یہاں سے غیر ملکیوں کو نکالا جائے اور سکھوں کے ساتھ بھی جنگ کی جائے، اس کا جواب آگے سے آیا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے تو خیر تحریر بھی کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے منصب امامت، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فتح پا گئے تو دلی میں پہنچ کے پھر سے خلافت اسلامیہ کو جاری کریں گے۔ یہ خلافت کا مفہوم مسلمانوں میں کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، بڑے بڑے دماغ اس پہ سوچتے رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط لکھے ہیں، ابھی جتنے تبلیغ والے ہیں ان میں شاید 1% بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ چیز پڑھی ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک خط میں لکھا ہے کہ ہمیں پورے دین کو زندہ کرنا ہے، اور پھر اس میں ایسے جملے تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے ہم نے خلافت تک لے کے جانا ہے۔ اور پھر ایک جگہ میاں جی عیسیٰ صاحب کو لکھتے ہیں کہ میں نے جو تحریک شروع کی تھی
ایمان پہ جمانے کی۔ اللہ کا شکر ہے لوگ کلمہ پڑھنے لگے ہیں، پھر نماز بھی ہے، اور نماز پہ بھی میں نے اپنی جماعت کو جما دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جو آدمی بھی تبلیغ میں جاتا ہے نمازی الحمدللہ کم سے کم پکا ہو جاتا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ اب مرحلہ آ گیا ہے زکوٰۃ پہ بات کرو، کہ مسلمانوں کی زکوٰتیں ضائع ہو رہی ہیں، اور تدریجاً اس کو بڑھانا ہے خلافت تک۔ یہ حضرت نے لکھا ہے، اور اسی کے قیام کے لیے وہ دیوبند گئے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت سے جہاد کی بیعت کی جا کے۔ یہ تدریجاً سب کچھ وہ چاہتے تھے۔ تو یہ جو تحریک تھی کہ کسی طرح ہم اپنے نظام حیات کو مقرر کریں، آخری کاوش یہ تھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سید صاحب کی اس میدان میں ختم ہو جانے کے بعد پھر ریٹیلیشن ہوئی ہے، پھر جواب آیا ہے آگے سے، اور وہ جو جواب آیا ہے نا، وہ علی گڑھ کی تحریک ہے۔ بس گوروں نے سوچا، محنت کی، کہ اگر ایسی تحریکات اٹھتی رہیں، یہاں پاؤں کون جمانے دے گا؟ اگر ایسے سرفروش پیدا ہوتے رہے، اور ایسے صوفی جن کی بیعت ہوئی ہو ہزاروں کے حساب سے، اس کو معاشرے سے ختم کیسے کرنا ہے؟ تو پھر علی گڑھ کی تحریک اٹھی، اور علی گڑھ کی تحریک میں سر سید تھے۔ سر سید نے پھر 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی ہے، وہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود اس کے مجاہدین ان الفاظ کے مستحق نہیں تھے، ان الفاظ کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو سید احمد خان نے لکھے۔ ہمارے ہاں بچوں کو پوچھو کہ یہ سر سید احمد خان، تو وہ اتنا بھی تجزیہ نہیں کر سکتے کہ سر ایک ان کا خطاب تھا اور سید احمد ان کا نام تھا۔ تو بچے سر سید احمد خان نہیں کہہ دیں گے، وہ سر سید احمد خان کہیں گے۔ اتنا بھی تجزیہ نہیں ہے ہمارے یہاں، بچے جانتے نہیں، اساتذہ بھی بہت سے نہیں جانتے ہوں گے۔ انہوں نے لکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں یہ جو مجاہدین بنے پھرتے تھے، یہ سب آوارہ گرد، لچے، لفنگے، اور پھر جو گالیاں لکھی ہیں وہ زیب نہیں دیتا کہ انسان ان کو بیان کرے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آپ پڑھیے سر سید کو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے خطوط پڑھیے، انہوں نے جو کتابیں لکھیں اس کو پڑھیے۔ اسباب بغاوت ہند، ہندوستان میں جو بغاوت ہوئی ہے اس کے اسباب کیا تھے، انہوں نے صاف صاف گالیاں دیں، غدار کا۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ تھا، وہ کہتے تھے آزادی ہمارا حق ہے، انگریز کو یہاں سے جانا چاہیے، ہم بالکل ان کو رہنے نہیں دیں گے۔ یہ سب چیزیں ہوئیں۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا جواب جو آیا ہے وہ علی گڑھ ہے۔ انہوں نے جواب دیا باقاعدہ، اور انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ بات کی کہ علم، اخلاقیات اور فکر، ان تینوں چیزوں کا معیار یورپ بنے گا۔ سر سید انہیں بہت اچھا مہرہ ملے، وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں، اس پہ بھی انہیں رعایت دے دیں کہ انجانے میں وہ صحیح مہرہ انہیں ملا، اور انہوں نے ان کے لیے وہ راہ ہموار کی، وہ پودے لگائے جنہوں نے آگے چل کے اخلاقیات میں
فکر میں اور تعلیم میں یورپ کو اپنا معیار بنایا۔ اسی لیے سر سید احمد خان کی کتابیں آپ جب پڑھتے ہیں، ان کی نیکیاں، ان کی خوبیاں وہ بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ ہم کیوں کسی آدمی کی اچھائیوں کا انکار کریں؟ وہ بھی بہت سی، لیکن انہوں نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو ان کی سمجھ اور عقل میں نہیں آئی۔ ایک پوری جماعت پیدا کی جس نے مذاق اڑایا ان مسلمات کا جو شریعت میں تھی۔ معراج کے واقعے کا انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی راتوں رات اس طرح چلا جائے آسمان پہ اور پھر واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ خواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس ختم ہوئی بات، تم کیوں اس پہ اصرار کرتے ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اتنی خطرناک عبارتیں ہیں، انہیں پڑھ کے آدمی کانپ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ باہر سے وحی آتی تھی، کوئی فرشتہ آتا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی جو صلاحیتیں تھیں وہ اتنی ڈیولپڈ ہوئیں کہ ان کے اندر سے آوازیں آنے لگیں۔ یہ جو آوازیں آنے لگیں یہ وحی ہے، یہ قرآن۔ دین پورا اکھڑ جاتا ہے ان چیزوں سے۔ پھر انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پہ اعتراض، اس چیز پہ اعتراض۔ ولیم میور نے کتاب لکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی میں۔ سر سید کا جذبہ تھا، لندن چلے گئے، 2 سال شاید رہے وہ۔ خطبات احمدیہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اب کتاب تو لکھتی، چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ کہاں سے آتے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے محمود کو لکھا کہ گھر بیچ دو، آبائی حویلی بیچی اور وہ کتاب چھپوائی۔ کہ دین کے ساتھ ان کی جذباتیت کا تعلق تھا، لیکن اس کتاب کو جب پڑھو تو پھر خود اس میں گمراہی، سب چیزیں۔ تو تحریک چلی پوری کہ علم وہ ہے جو گوروں کے پاس ہے، اخلاقیات اس کی بنیاد گورے ہیں، لہٰذا یہ جتنے دینی مسلمات ہیں ان کا انکار ضروری ہے۔ خدا کی تقدیر جو اللہ کی صفات میں سے ہے، اس پہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، وہ کوئی کافر بھی کیا لکھے جو انہوں نے لکھا۔ ہر چیز میں حلال اور حرام کی چیزوں میں دخل۔ قرآن جو کہتا ہے کہ جو اچانک جو چیز خود بخود مر جائے وہ حرام ہے، اور جو جس کا گلا جھٹکے میں کاٹ دیا جائے وہ حرام ہے، اور سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں ان کا صاف انہوں نے کہا، ان کا اس میں کیا حرمت کی بات ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ ہاں اس لفظ کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے، یہ ساری چیزیں لکھتے چلے گئے۔ اور پھر جو ٹارگٹ انہوں نے بنایا پورے لٹریچر میں، اپنے مولوی کو بنایا۔ ان کا مولوی یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، ملا یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، ملا کی تردید، مولوی کی تردید، اور پھر ان کا مذاق اڑانا۔ جمعے کے دن کیا ہوتا ہے اس پہ ایک پورا خاکہ انہوں نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب جمعے کے دن تیار کیسے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو جو گالیاں لکھی ہیں اور ان کو جو بے علم ثابت کرنے کی کوشش کی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان کے مقابلے میں چیزیں اس وقت اٹھ رہی تھیں ہندوستان۔ دین کے ان مسلمات کا انکار، لوگ تو تڑپ اٹھے۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بہت سے علماء نے کوشش کی کہ سر سید ایسے نہ کریں، آپ نے بھی عربی پڑھی، آپ بھی مدارس میں پڑھتے رہے ہیں، آپ یہ کیا کرنے چلیں؟ تو انہوں نے کہا تم جو مرضی کر لو۔ پھر گوروں کا پورا عمل دخل علی گڑھ میں، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، تاکہ آئندہ جو بھی نسل آئے گی وہ اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ آئے ہی نہ کہ ہم نے یورپ کے متعلق سوچنا ہے کہ وہاں سے جو علوم آ رہے ہیں، وہاں سے جو اخلاقیات آ رہی ہیں، یہ کیا ہیں۔ اس لیے آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور باقی بھی چھوڑ دیں۔ ایک ہی جو ان کے کلیات سر سید ہے نا 17 جلدوں میں، بس اسے آدمی پڑھ لے،
2 جلدیں اس میں بھی آگے جا کے ان کے خطوط کی آ گئی، وہ بھی چھوڑ دے، وہ بھی اتنا نہ پڑھے۔ ان 17 جلدوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اصل نقطہ نگاہ کیا ہے۔ انہی کے زمانے میں دوسری طرف ایک اور گروہ اور پارٹی بھی تھی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی جو تحریک چلی تھی، اس کے بقیہ لوگ ابھی زندہ تھے۔ کچھ لوگ جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سفر میں بھی بچے تھے، ابھی 4 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے، انہیں صرف حضرت کو دیکھا ہی تھا، لیکن حضرت کی جو تعلیمات تھیں وہ سب ان کے ذہن میں تھیں، نسلوں میں منتقل ہوئی تھیں، باپ دادا سے سنے ہوئے تھے قصے، پتہ تھا سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو سنبھالا دیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1830 میں یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہوئے، اس کے کچھ بعد اور کچھ پہلے، یہ سارا دور ان کا تھا، اور 1940 میں 42 میں انتقال ہوا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا ہم سے رائے بریلی میں، مسجد سے باہر تشریف لائے عصر کی نماز کے وقت، تو ایک جگہ اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں میرے شیخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی تھی۔ ایک پتھر تھا، اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے، اور فرمایا حضرت اسی طرح نماز کے بعد تشریف لائے تھے، اور یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو تمام سلاسل میں اجازت دیتا ہوں، خاص طور پہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں۔ یہ بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آکسفورڈ میں پہلے مجھے بتائی تھی، پھر وہاں جا کر، اور پھر بعد کی غالباً نشست تھی، اسی وقت فرمایا ہوگا۔ فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اب تک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں جی رہے ہیں، یہ الفاظ تھے کہ ہم اب تک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا کہ غیر ملکی تسلط کو ہم نے قبول نہیں کرنا، نہ اخلاقیات میں، نہ علم میں، اور نہ ہی فکر میں۔ اور علی گڑھ میں مسلسل اس بات پہ زور دیا جاتا تھا کہ اخلاقیات ہیں تو اس کا منبع سنت نہیں ہے، یورپ ہے۔ پھر لمبی بحث سر سید نے کی کہ کھانا پینا، اس میں کیل کانٹے کا استعمال جائز ہے نہیں۔ ایک طرف یہ لوگ تھے جو انگریز دشمنی میں بالکل آخری حد تک جانے کو تیار تھے کہ ہم نے مغربی تہذیب کے اثرات کو قبول نہیں کرنا، اور ایک وہ تھے جو کہتے تھے تہذیب ہے تو مغرب کی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو نسلیں آئیں گے، ان کے خاندانوں نے ان چیزوں کو سنبھال لیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھاپے میں بچے تھے، یہ جب بڑے ہوئے، اس نسل کے بعد ایک اور نسل آئی، انہوں نے کہا کہ دین کو بھی کسی طرح سنبھالنا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایک بڑی کاوش ہوئی، اور وہ بڑی کاوش اور کوشش یہ تھی کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ دیوبند قائم ہوا۔ جب دیوبند قائم ہوا، اس سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور سر سید کی خط و کتابت ہے، تصفیۃ العقائد کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے، مشکل ہے اس کا پڑھنا، مگر جن عقائد پر، دین کے مسلمات پر سر سید نے بحث کی تھی اور معاذ اللہ ان کا انکار کیا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ سر سید ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے، دین کے بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ماننا چاہیے۔ پھر سر سید نے خط لکھا کہ میں نے یہ بنا دیا ہے ادارہ،
اور اسلامیات کے لیے کوئی آدمی چاہیے تو حضرت نے اپنے داماد کو بھیجا، اور اس جذبے کے ساتھ بھیجا کہ وہاں جا کر علی گڑھ میں جو بھی خرابیاں پھیل رہی ہیں ان کو تم لوگ سنبھالنے کی کوشش کرو، ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس پہ بعد میں کسی نے کہا، انہوں نے کہا سر سید نے جو پودا لگایا وہ کڑوے بادام کا لگا دیا، اور اب بیٹھ کے اس پودے کی سیرابی کے لیے دودھ میں شکر ملا کر شربت بنا کر بے شک جتنا مرضی ڈالتے رہو، اس کے بادام جب بھی لگیں گے کڑوے ہی ہوں گے۔ یہ تاریخ ہے ساری۔ انہوں نے اتنی بھی قربانیاں دی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہا اچھا اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کو اچھا۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا انتقال جب ہوا ہے تو سر سید زندہ تھے، سر سید نے بہت شاندار اداریہ لکھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی بڑی داد دی، لیکن وہ چونکہ فکر کا ایک بنیادی اختلاف موجود تھا۔ سر سید نے لکھا تو بہت شاندار، لیکن حضرت کی زندگی میں رحمہ اللہ جو دیوبند پہ تبصرہ کرتے رہے وہ کہتے تھے کہ کیا ہوا مولوی صاحب نے ایک مدرسہ بنا دیا تو دو چار کل اعوذیے اور پیدا ہو جائیں گے۔ کہ کل اعوذیے کیا ہوا؟ کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھنے والے دو چار مولوی اور پیدا ہو جائیں گے۔ کیا کر دیا حضرت نے اتنی بڑی بات؟ کوئی نہیں جانتا تھا، شاید جو بانی تھے اس دارالعلوم کے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس مدرسے کا فیض عام کرے گا۔ 150-200 سال ہی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے، خدا کے ہاں وہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جس کا انسانی ذہن میں تصور بھی نہیں تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا اور میں نے عرض کیا کہ جو مدرسہ میں نے بنایا اس کی صورت کیا ہے، تو مجھے ہنڈیا دکھائی گئی، تو میں سمجھا کہ ہنڈیا پکے گی اور اس کو دنیا کے لوگ کھائیں گے۔ حضرت نے اس کی ایک تعبیر گویا ایک دی تھی، اور پھر اسی علی گڑھ کو چونکہ یہ بات تھی کہ یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا جواب انگریزوں کی طرف سے عملاً آیا، بالکل خاموشی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ اس کی بڑی تاریخی مثال دیکھنا چاہیں تو جب تیل دریافت ہوا ہے نا، یہ سیاسی دماغ رکھنے والے لوگوں کی باتیں ہیں، ہماری نہیں۔ ہمارا موضوع بھی سیاسیات نہیں، لیکن ایسی سوچتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ سوچتے رہے کہ یہ عراق، ایران زیر عتاب آیا ہوا ہے، پھر عراق مٹ گیا، لیبیا، فلاں فلاں، یہ سب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے برباد ہو گئے۔ کیا یہ اس سوال کا جواب ہے جو پوری دنیا میں اٹھا کہ تیل عرب ممالک کی ملکیت ہے، اور تیل کے ذریعے جو انقلاب برپا ہوا ہے دنیا میں، اس سے نبٹنا کیسے ہے؟ جب تیل نہیں تھا تو بیت اللہ میں حرم کا یہ حال تھا کہ لوگ ملائم کنکر وہاں پڑے ہوئے ہوتے تھے، اس پہ طواف کرتے تھے، پکا فرش نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو شاہ فیصل کے زمانے میں تیل کی جب آمدنی ہوئی ہے تو بیت اللہ کی خدمت ہوئی ہے، پھر جا کر مطاف بنا اور یہ بنا، وگرنہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حرم شریف کی تعمیر اور ترقی کے لیے حاجی لوگ جاتے تھے اور چندہ دیتے تھے، یعنی ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ہم جب حج کے لیے جاتے تھے تو ہندوستانی پیسہ وزنی تھا وہاں سے، تو اساتذہ کہتے تھے کہ ہم کسی گوشت جو ہڈی کے ساتھ لگا ہوتا اسے نوچ کے ہڈی پھینکتے تھے تو یہ پولیس والے اس ہڈی کو اٹھا کر چوستے تھے۔
اتنی غربت تھا ہی کچھ نہیں. یہ تو تیل جب نکلا ہے تو اس وقت عالمی سطح پہ سوال پیدا ہوا. اور کسنجر ہنری ابھی بھی زندہ ہی ہے، اس کے ایک دورے نے کیل کی حیثیت کردار ادا کیا، اور اس نے شاہ فیصل سے بھی ملاقات کی. اس نے کہا یہ تیل کا پیسہ کدھر استعمال کر رہے ہیں؟ تو شاہ فیصل نے جو بھی انہیں جواب دیا مگر وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. پھر یہ ہمارے ہاں جو سیاستدان اپنی سوانح اور یہ چیزیں لکھتے ہیں، اس کا حوالہ بھی ہم نے دیا تھا. وہ پاکستان بھی آئے اور انہوں نے بھٹو سے کہا کہ یہ اٹامک پروگرام جو ہے نا، آپ اسے ختم کریں، رول بیک کریں. تو بھٹو کہاں ایسی بات سننے والے تھے. وہ ناراض ہوئے، خود غصہ آیا انہیں اس بات پہ، اور انہوں نے پروگرام میں تبدیلی کروائی. اور ہنری نے جانا تھا لاہور سے، تو انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو تبدیل کرو، اور آخری دن جب انہوں نے جانا ہے شام کو جو ٹی پارٹی ہے اس میں میں پھر ان کو رخصت کرنے آؤں گا. پرائم منسٹر تھے، پروگرام بدلا، وہ گئے. تو وہ دیکھ رہا تھا یہودی کہ سارے عالم اسلام میں معاش کے ذرائع ان کے ہو گئے ہیں مضبوط، مستحکم، اور ادھر روس ہے. اور اگر ڈھیل برتی گئی، یہ اپنا تجزیہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں. ہمارا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ڈھیل برتی گئی اور روس کو قابو میں نہ لایا گیا اور ادھر مسلمان ممالک ہیں، یہ سارا ایک بلاک اگر سرمایہ داروں کے خلاف بن گیا تو ایشیا تو ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا. چین پہلے نہیں ہے، روس نہیں ہے، یہ دونوں ہیں، پھر مسلمان ممالک ہیں، پھر پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، گردش کرے گا، تو ایشیا سے تو ہم فارغ ہو گئے. تو جانے سے پہلے آخری تقریر رسماً ہوئی، اور بھٹو نے کہا کہ آپ کبھی آئندہ جب آئیں گے تو میں پاکستان کی زمین آپ کے لیے کھلی ہے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، یہ وہ. تو ہنری نے اٹھ کے چھوٹی سی تقریر کی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ بھی پاکستان آؤں گا، مگر مجھے افسوس ہے بھٹو صاحب اس وقت آپ نہیں ہوں گے. جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا. یہ جواب ہے تیل کا. وہاں بھی وہ جواب آیا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا، اور انہوں نے کہا وہ عناصر ہی ختم کر دو اس معاشرے سے جو عناصر کل کو فتنے کا یا معاذ اللہ شر کا باعث بن سکتے ہیں. تو چنانچہ جتنے علوم تھے ان سب علوم کو انہوں نے اس حد تک پہنچایا ہے کہ اب لوگ تعلیم میں یورپ کے مقلد ہیں، اخلاقیات میں یورپ کے مقلد ہیں، فکر میں یورپ کے مقلد ہیں. ہماری تعلیم، ہمارے اخلاقیات اور ہماری فکر کتاب و سنت سے متاثر نہیں ہے، یورپ سے متاثر. اس کے نتیجے میں دین کی جڑ اکھڑ گئی ہے. اس لیے جو کام علماء کے کرنے کا ہے اور جو کام حقیقت میں قوموں کو اٹھانے والا ہے، ہمارے یہاں تو اسباب اور وسائل نہیں ہیں، اور نہ اب عمر اتنی رہی ہے کہ اس کام کو کریں. غیر متاثر ذہن، ایسے ذہن جن میں دو خصوصیات پائی جائیں. ایک تو متاثر نہ ہو، پانی جیسے صاف ہوتا ہے نا، کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کا، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، ایسے اذہان چاہیے. یہ ایک تحریک اٹھائیں اور یہ ذہن دوسری طرف یورپ کی تردید میں نہ پڑے. اب دنیا کفر جس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے نا، ان کی براہ راست تردید کرنا خود ان کے جال میں پھنسنے کے مترادف ہو جائے گا. مارے جائیں گے ایسے لوگ. کون مار دے گا؟
کیا پتہ چلتا ہے؟ کون آ کے کہاں لے جائے گا؟ مسنگ پرسنز کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسے لوگ چاہیے جن کا ذہن خالصتاً صاف ہو، نہ یورپ کی تردید، نہ تائید۔ جو اچھی چیز ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھیں، جو بری چیز ہے اس کو بری نظر سے دیکھیں۔ اور اس ٹکراؤ کی پالیسی کو چھوڑ کر وہ سماجی علوم میں اپنی تعریفات خود متعین کریں۔ سماجی علوم کیا ہوتے ہیں؟ جو سماج اور سوسائٹی کو بناتے ہیں، ان میں سر فہرست سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے۔ انسانی نفسیات کے وہ ماہرین جو کتاب و سنت کی روشنی میں نفسیاتی بیماریوں کے حل تلاش کریں۔ ان سماجی علوم میں تاریخ ہے، اور تاریخ کا بھی اپنا ایک فلسفہ ہے۔ تاریخ کیسے بنتی ہے، تردید کیسے ہوتی ہے، تاریخ سے جوابات کیسے واپس آتے ہیں، تاریخیں تبدیل ہو جانے اور جغرافیے تبدیل ہو جانے کے پیچھے کیا عوامل کام کرتے ہیں، یہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ جو ہے نا، یہ سماجی علوم۔ ابن خلدون ہمارے ہاں کمال کا آدمی گنا جاتا ہے۔ اس شخص نے تاریخ کے فلسفے پہ بحث کیا کہ تاریخ بنتی کیسے، تاریخ ہوتی کیا ہے، اس کے اسباب اور نتائج کیا ہیں۔ لوگ نہیں رہے، وگرنہ مقدمہ ابن خلدون پڑھاتے کہ مقدمہ ابن خلدون کیا چیز ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے ارکان اربع، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 4 چیزوں پہ لکھی ہے۔ ایک دن رائے بریلی میں یہ دسمبر کا مہینہ اور شدید سردی پڑ رہی تھی، تو دھوپ پہ کچھ اس کتاب کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ ہماری مایا ناز کتاب ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ ہمیں تو اپنی اس کتاب پہ کیا فخر ہونا تھا۔ یہ کتاب جب چھپی پہلی مرتبہ تو میں لے کے سہارنپور گیا اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت تو شیخ نے رکھ دی، بس دیکھا، مسرت کا اظہار فرمایا، مبارک دی۔ مبارکباد کے بعد پھر میں جب گیا دوبارہ تو فرمایا کہ علی میاں اب عمر ایسی نہیں رہی، ورنہ آپ کی اس کتاب کو میں نے پڑھا، اور اگر عمر مزید ہوتی، طاقت رہتی تو سبکن اس کتاب کو بچوں کو مدرسے میں پڑھاتا۔ یہ استدرادن یاد آ گئی بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں کی۔ فلسفہ تاریخ میں اب بھی، اور دنیا کے مختلف علوم کی بحث میں جہاں انسان بنتے ہیں، اب بھی یہ کتابیں پڑھانے کے قابل ہیں۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الاعتصام بالسنہ اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موافقات، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ، اور ابن خلدون کا مقدمہ اور مثنوی، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ان کو ان نظریات کے مطابق پڑھا اور پڑھایا جانا چاہیے جو صحیح معنی میں انسانوں کو بناتے ہیں، اور ان میں جو تعریفات ہیں ان کو، اور یورپ نے اب جو انسان کو بنا دیا ہے اور انسان کی ایک نئی شکل پیدا کر دی ہے، ان کو آپس میں تقابل میں دیکھنا چاہیے کہ انسان کی اصل تصویر کیا ہے اور اس پہ کیا اب رنگ و روغن کیا گیا۔ نفسیات، تاریخ، فلسفہ تاریخ، اسی طرح خود فلسفہ بہت بڑی چیز ہے۔
یہ جس کو ہم انسان کہتے ہیں نا، امریکہ کا ایک بڑا دماغ ہے، بہت بڑا دماغ. یہ بڑے دماغ کبھی کبھی آتے ہیں دنیا میں. مشیل فوکو، اس نے کہا یہ خود انسان بائی پروڈکٹ ہے، انسان خود کچھ نہیں ہے، یہ بھی بائی پروڈکٹ ہے ان تصورات کا جو اس کے پاس ہیں. انسانوں میں یہ چیز بڑی دیر سے پیدا ہوتی ہے. علامہ اقبال جیسے لوگ کوئی روز روز تھوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ دماغ ہیں جو قوموں اور امتوں کی سربراہی میں آتے ہیں، کیونکہ عوام الناس عام طور پہ وہ جذباتیت، وہ جہالت کا شکار ہوتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات 36 ہجری میں کہی تھی، اور اب 1405 برس اس بات پہ گزر چکے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انتم اتباع کل ناعقن، اور لوگوں تم ہر اس شخص کے پیچھے چل پڑتے ہو جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا عام لوگ ان حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں جو آواز کو سنتا ہے اور اس پہ ایکشن لیتا ہے، اور اس کو اس آواز کی تفہیم نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. چرواہا زور سے آواز دے تو بکریاں بس اتنا جانتی ہیں کہ اس آواز کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جانا ہے. اب وہ آواز کا اصل مفہوم کیا ہے اسے نہیں پتا. اس سارے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، وہ خطبہ ہے حضرت کا اس میں نہج البلاغہ. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جتنے علوم ہیں، ان علوم کا اب نئے سرے سے تشکیل پانا، اور جتنے سائنسی علوم ہیں ان کو تو ایک طرف کر دیجئے، جتنے یہ سماجی علوم ہیں، ان سب سماجی علوم میں ایک نیا انقلاب پیدا کرنا کہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو قیادت کے منصب پر کسی بھی درجے میں فائز. انسانی نفسیات کا شریعت نے، کتاب و سنت نے ان بیماریوں کا حل کیا پیش کیا ہے تاکہ انسان راحت پائے، آرام پائے. تاریخ، اس کا فلسفہ اور لسانیات، زبانیں. اب زبانوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، اسی لیے صحیح زبان بولنا آتی نہیں. اب 15 منٹ بیٹھ کے دیکھیں، یہ جدید علوم کے جو ماہرین ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو بچے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے ہیں، 15 منٹ بیٹھ کے ان کے پاس دیکھو، انہیں زبان بولنی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں ہے الفاظ کی تبدیلی سے حقائق پر کتنا اثر پڑتا ہے، الفاظ کس ترتیب سے بولے جاتے ہیں، لسانیات کا اپنا فلسفہ کیا ہے، لسانیات سے انسان کے ذہن کی تراش خراش کیسے ہوتی. ایک آدمی غور کرتا ہے کہ ذہن میں اس کے کیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے اور اس کے خارجی اثرات کیا ہوتے ہیں، خارج میں اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. انسانی ذہن یہ جانتا ہے کہ یہ چائے گر گئی ہے اور اس کو خشک کرنا ہے. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور جا کر کوئی خشک کرنے کے لیے کپڑا لاتا ہے اور اس پہ ڈال دیتا ہے، اور ایک آدمی قریب تکیہ پڑا ہوا ہے وہ چائے پہ رکھ دیتا ہے. دونوں میں فرق ہی نہیں ہے. یہ ذہنی سطح کا فرق ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے. یہ تربیت کا فرق ہے. بسا اوقات یہ باہر کی دنیا کی جو اشیاء ہمارے نزدیک
بے حیات ہوتی ہیں، ان کی زندگی نہیں ہوتی، یہ تک اثرات کو محسوس کرتی. کسی آدمی نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اکٹھا رکھ دیا. تو رات کو وہ کتاب خواب میں دیکھی تو اس نے کہا مجھے کس کتاب کے ساتھ رکھ دیا. اسی کہ ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اختلافات جانتے ہی ہیں کہ کیا ہے. تو نیند چھوڑ کے اس کتاب کو الگ رکھنا پڑا. یہ سب اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی ذہن پہ. لسانیات اس حد تک گر چکی ہیں کہ بڑا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں سمجھ آ گئی نا. مطلب یہ ہے کہ تم سمجھ تک پہنچو، اگر آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس لفظ پہ بحث کی جائے، کس زبان سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے. ذہن مسدود ہوتا ہے. اس لیے یہ بنیادی فکر ہے. اور علی گڑھ کی یہ سوچ تھی، اور پھر اس کے پڑھے لکھے لوگوں نے پوری دنیا میں اپنے اثرات مرتب کیے، کہیں براہ راست اور کہیں بالواسطہ. علی گڑھ کی تحریک اور یونیورسٹی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. دنیا میں بہت اچھے اچھے کام اور بہت برے برے کام ان دونوں اداروں کے افراد نے کیے. یا تو پھر وہ دیوبند کا مدرسہ تھا یا علی گڑھ کی یونیورسٹی تھی. اس وقت اور بھی ہندوستان میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے تھے. مولانا احمد رضا خان صاحب تھے، ان کے خلفاء، اور ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے دائرۂ کار میں دین کو بچانے کی کوشش کی. چنانچہ مولانا نے اپنے فتاویٰ میں انگریزوں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، لیکن انگریز جانتے تھے کہ ان کی تحریر کا عوام پر اتنا اثر نہیں ہونے کا، اس لیے انہوں نے چھیڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا جو مرضی ہمارے خلاف لکھتے رہو. جبکہ دیوبند میں جو لوگ تھے ان کے متعلق پتہ تھا کہ ان کا عوامی دائرہ کار وسیع ہے، لہٰذا وہاں پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، مار پیٹ بھی ہوئی، جیلوں میں بھی ڈالے گئے. آخر سیاست تھی نا، گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کے اقدامات اٹھانے. اسی لیے دیوبند میں جو بہت گہری سوچ کے مالک تھے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں تو پھر وہ علی گڑھ گئے، اور علی گڑھ میں جا کر انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کی اس یونیورسٹی کے جو بانی تھے ان کا دیوبند کے اکابر سے، ہمارے اساتذہ سے بڑا گہرا تعلق تھا. اور دو تین جملے تو ان کے عجیب و غریب کمال کے جملے. ایک یہ کہ ان کا ہمارے اور آپ کے جو بڑے تھے نا، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا. اور دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ میں علی گڑھ کے اتنا قریب نہیں آیا جتنا خود علی گڑھ اٹھ کے میرے قریب آیا. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ جس چیز نے میری ہڈیوں کو پگھلا دیا ہے اور جو چیز میرے رگ و ریشے میں شامل ہے اس فکر کے لیے، یعنی ملک کی آزادی، انگریز تہذیب کے تسلط کے خلاف، مجھے مدارس اور خانقاہوں میں وہ لوگ نہ ملے جو علی گڑھ سے ملے. یہ حضرت نے فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی آواز کے وہ اثرات نہیں پڑے جو ہونے چاہیے تھے. تو تعلیم، اخلاقیات اور علم، ان سب چیزوں میں یورپ کے غلبے کا اب تک جو آخری نتیجہ نکلا ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ جس قدر کفر کو اب قبولیت حاصل ہے نا، اتنا انسانی ریکارڈڈ ہسٹری میں کبھی بھی کفر اتنا نہیں پھیلا. کبھی خدا کی مخلوق اتنی گمراہ اور کفر میں نہیں گئی
جتنی اب گئی. ہر جگہ گمراہی تھی لیکن مذہب تھا. مثلا ہندو تھے تو ہندو پہلے تھا، انجینئر اور میتھمیٹیشین بعد میں تھا. کوئی مسلمان تھا تو مسلمان پہلے تھا، باقی حیثیتیں اس کی بات کی تھیں. بدھسٹ تھا. لیکن اب یہ کفر، شرک نہیں کہہ رہے، کفر، اللہ کا انکار، اس کی صفات کا انکار، اس کی ذات کا انکار، دنیا جہان کے کافر، آخرت کے منکر، اور ان کے بعد مسلمان عملاً منکر. یہ مسلمان جو کام کر رہے ہیں انہیں دیکھ کے کبھی بھی کوئی پاگل ہی ہوتا ہوگا جس کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ جس کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ یہ میڈیا میں آتا رہتا ہے، روز کی خبریں، آج یہ اور کل وہ، آج یہ اور کل وہ، اور انٹرنیشنل لیول کے جھوٹ. اور پھر شرم بھی نہ آئے اس پہ، شرم بھی مری ہوئی ہو. یہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے جس کو آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں؟ یہ ان تینوں سطحوں میں تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ علم بھی وہ جو یورپ سے آئے، اخلاقیات بھی وہ جو یورپ سے آئے، اور فکر بھی وہ جو یورپ تھے. اس لیے مذہب کے معاملے میں اتنا ہر آدمی دخل دے رہا ہے کہ اتنا دخل تو جواباً نہیں ہوا. یعنی اگر فرض کر لو اس ملک میں مذہبی رہنما جو ہیں یہ میڈیکل میں رائے دینے لگیں کہ جی فلاں دوا استعمال کریں، کینسر کے یہ اسباب اور وسائل ہیں، تو ڈاکٹرز چیخ اٹھتے ہیں کہ مولوی صاحب خدا کا واسطہ ہے بس کرو، اب تم نے زندگی کہاں گزاری ہے اور کس علم میں آ رہے ہو. اگر اس ملک میں فرض کر لیجئے 1000 مولوی شروع ہو جائیں کہ سریے اور سیمنٹ کی ریشو یہ ہونی چاہیے، اور آئندہ سے اس ملک میں پابندی لگنی چاہیے کہ برکس کی بجائے بلاکس استعمال ہوں، اور آئندہ سے یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، تو جتنے سول انجینئرز اور باقی انجینئرنگ کے شعبے ہیں وہ ہاتھ جوڑیں اور کہیں مولوی صاحب تم نے پڑھا کیا ہے اور فتویٰ کس پہ دے رہے ہو. بالکل اسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ دین میں آ کر دخل دے رہے ہیں. اب کوئی کہتا ہے کہ یار آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ کس شعبے کے ہیں، مہربانی کر کے اس شعبے میں واپس جائیں، اس میں کمال حاصل کریں، ہم آپ کے معترف ہیں، آپ کی صلاحیتوں کا، تعلیم کا اعتراف کرتے ہیں، مگر مہربانی کریں اس کو نہ چھیڑیں. وہ کہے گا لو مولوی تنگ نظر ہے. یا اللہ وہ تنگ نظر ہے تو ڈاکٹر اور انجینئر کیوں تنگ نظر ہیں؟ وہ بھی تو تنگ نظری ہے نا. یہ معمولی سی بات ہے. یا تو پھر وہ سادے اتنا ہے کہ اس معمولی بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور یا پھر نیت خراب ہے کہ دین کو تباہ کرو، برباد کرو کسی طرح. ہر چیز میں ایک شوشہ چھوڑ دو، اور تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دین مشتبہ ہو جائے، انہیں پتہ ہی نہ چلے ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کون سی چیزیں خدا کے قریب کرتی ہیں اور کون سی چیزیں خدا سے دور کرتی ہیں. اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ انسانی نفسیات، فلسفہ، تاریخ کا فلسفہ، لسانیات، ایک چیز رہ گئی جمالیات. یہ جتنے جمالیات کے شعبے ہیں، فائن آرٹس جسے کہتے ہیں، ان فائن آرٹس میں بھی پورا تسلط یورپ کا ہے، امریکہ کا. یہ کیسا ہونا چاہیے؟ فائن آرٹس کیسی ہونی چاہیے؟ اسلام نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ فائن آرٹس تو بالکل ہاتھ دھو کے فارغ ہو گئے ہیں. ان کے جتنے کورسز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، بعض ان میں سے اس کی حد تک کوئی خدا کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھی مذہب ایک الگ چیز ہے، گھر میں پریکٹس کریں الگ چیز ہے، والد نے کوئی صورتیں 2-4 والدہ نے بتائیں یہ الگ چیز ہے، اور جمالیات جتنی ہیں یہ فائن آرٹس بالکل الگ چیز ہے. فائن آرٹس کا پڑھانے والا کبھی بھولے سے یہ نہیں کہے گا کہ جتنی عمارتیں ڈیزائن ہو رہی ہیں، یہ جمالیات کا جتنا ذوق ہے، رنگ ہے، زبان ہے، یہ سب خدا کی عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے، قرآن کریم میں آیا ہے نا
کہ لوگوں تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور یہ رنگوں کا اختلاف خدا کے ہونے کی نشانی. اسے خود ہی نہیں پڑھا تو آگے کیا پڑھائے گا؟ اب دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں رہا جہاں پر دہریت نہ گھس گئی. کوئی علم انہوں نے رہنے ہی نہیں دیا جس علم کا مذہب سے ناتا انہوں نے کاٹ نہ دیا. اس لیے کئی کام جو کرنے کے ہیں اور جو امتوں کو اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ایسا غیر متاثر ذہن جو یورپ سے الجھے نہیں، امریکہ سے الجھے نہیں، بالکل ان کے مقابلے کی باتیں سوچنا کرنا، انہی کے جال میں پھنس جانا، اس سے بالکل ہٹ کے، نفرت اور محبت کے جذبوں سے بھی ہٹ کے اپنے علوم کی خود تعریف متعین کرے. اور عملاً ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جہاں پہ ان علوم کو ان کی اصل شیپ میں پڑھایا جائے. وہ بچے جائیں اور ذہن بنائیں تاکہ کسی طریقے پہ اسلام کا احیاء ہو اور اسلام طاقت پکڑے. اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر یہ ہوگا اور یہ ہوگا. وہ آئیں گے اپنے وقت پہ. جب آئیں گے ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. تو جتنا پوری تاریخ کفر میں اب کفر کو قبولیت حاصل ہوئی ہے، اتنا کبھی نہیں ہوئی. اور اس کے جو روکنے کے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے جو خیال آیا کہ آپ کے سامنے رکھیں.